اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس میں اللہ نے شاعر اللہ کے احترام کا ذکر فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ خداوند کریم نے دنیا میں اپنی آیات و نشانیوں میں کچھ شعائر ہیں اللہ کے، خانہ کعبہ ہے اللہ کے شعائر میں سے، اس کی جگہ اس کے پاس آس پاس بہت ساری اور مقام ابراہیم ہے یا حجر اسود ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے بہترین شاعر اللہ ہیں وہ معصومین علیہ السلام، حضور ختم مرتبت اور ان کی اولاد گرامی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے اور مسلسل ہر سال یہ ذکر ہوتا ہے کہ برسہ برس پہلے وہ قبرستان کے جو اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع جو مدینہ منورہ حضور ختم مرتبت کے شہر میں ہے، قریب میں امام پیغمبر اسلام کے روضے کے پاس، اس میں نبی کی آل اور پیغمبر کی اولاد میں سے ان کی اکلوتی بیٹی جناب سید زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے نواسے امام حسن مجتبیٰ، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں محمد باقر، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ازواج، بہت سارے اصحاب مدفون ہیں۔ آل سعود نے برسہ برس پہلے اس کو منہدم کر دیا، جو اس پہ پہلے قبروں پہ جو سائے تھے اب وہ نہیں ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات بتانا پڑتی ہے کہ یہ کام ان لوگوں نے کیا کہ جو اپنے کو خود مسلمان کہتے ہیں، نبی کا کلمہ گو کہتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ احتجاج ہر سال ہوتا ہے اور ہم اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس جنت البقیع کہ جس کو آل سعود نے اپنے زوم اور غرور میں، جو حکومت کا نشہ تھا اس میں، مجھے نہیں معلوم کس کے کہنے پر اور کس کے دباؤ میں اس کو گرا دیا، تو آل سعود کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو یا تو خود بنائے یا جو چاہنے والے ہیں ان کو بنانے کی اجازت دیں تاکہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت شکر گزار ہیں اللہ کے کہ ہمیں ایسے ملک میں آنکھ کھولنے کا موقع ملا کہ جہاں قبروں کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ ہم اسی ماحول میں پلے ہیں، ویسے ہی جانتے ہیں، اور چاہیے تو یہی ہے کہ جو قبریں ہیں ان کا احترام کیا جائے، مگر افسوس مسلمانوں نے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کے مزار کو برسہ برس پہلے ڈھا دیا، اور بنانے کا نہ تو نام لیتے ہیں اور نہ بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کتنے بڑی افسوس کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے کہ شہر مدینہ میں وہ ایک طرف جناب پیغمبر اسلام کا شاندار روضہ ہے، دوسری طرف ان کی بیٹی کا مزار سونا ہے، نہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت ہے، نہ وہاں چراغاں نہ روشنی کرنے کی اجازت ہے، نہ اس پہ سایہ ہے۔ وہ بیوی کے جو کبھی اپنے بابا کی شہادت کے بعد ان کے لیے روتی تھی تو دھوپ میں بیٹھ کے وہاں گریا کرتی تھی۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ دھوپ میں بیٹھیں، انہوں نے ان کے لیے ایک بیت الحزن بنایا تاکہ سایہ رہے، بیوی اگر اپنے بابا کا ماتم بھی کریں تو سائے میں کریں۔ افسوس ہے کہ آج ان کی قبر دھوپ میں ہے، پانی، بارش، دھوپ، ہوا، سب یوں تو وہاں تمام رہنے والے مسلمان ہیں، اور بالخصوص ذمہ داری ان کی ہے کہ جو اس وقت وہاں حاکم ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو تعمیر نو اس کی کریں یا ہمیں کرنے کی اجازت دیں، جنت البقیع کو تعمیر کریں
اور اگر ہمیں اجازت دے تو ہم جا کے اس کو تعمیر کریں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ حکومتوں کی کوئی زیادہ اس کو مدت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ فرصت دیتا ہے۔ اگر غرور ہے حکومت کا تو خداوند کریم اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اگر انہی کے ساتھ اس طرح کے مظالم بعد شہادت بھی ہوتے ہیں تو خداوند کریم لمحوں میں وہ حکومت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے بھی، یہاں اپنے ہندوستان کی حکومت سے بھی، کہ ہماری آواز کو ان تک پہنچائے۔ اور ہم اکیلے نہیں، پورا عالم اسلام یہ جانتا ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مزار سونا ہے، وہاں یا تو خود تعمیر کریں یا ہمیں تعمیر کی اجازت دیں تاکہ ہم وہاں پیغمبر کی بیٹی کا شاندار روضہ تعمیر کریں، جو ہماری دلی تمنا ہے، خواہش ہے۔ اور اگر یہ ایسا وہ کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، وگرنہ خداوند کریم تو اپنا فیصلہ کبھی بھی سنا سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ کلمہ گو نے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کا مزار ڈھا دیا، اور عالم اسلام خاموش ہے۔ عالم اسلام سے بھی گزارش ہے اور ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس سلسلے میں آگے آئیں اور ان کے اوپر یہ زور ڈالیں، ان کے سامنے یہ آواز اٹھائیں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کا اور ان کے جو پیغمبر کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے جن کی قبریں ہیں، ان سب کے لیے تعمیر نو کا انتظام کریں، ان کے اوپر سائے کا اہتمام کیا جائے، ان کے مزار کو تعمیر کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔